نہیں، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، ایسے مشرک کے لیے دعا کرے جو اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھنا، حضرت عباس نے پوچھا تھا فائدہ ہوگا، آپ کی محبت میں شیب ابی طالب میں بند ہوا، آپ کی محبت میں کافروں کے سامنے کھڑا رکھا، آپ کی محبت میں رات کو آپ کو اٹھا کر آپ کے بستر پہ خود لیٹ جاتا یا بیٹے کو لٹا دیتا، فائدہ ہوگا؟ فرمایا جہنم کے کنارے پہ آئے گا، عذاب ملتا رہے گا اور اتنا شدید عذاب ہوگا وہ سمجھے گا مجھ سے بڑھ کر زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہوا۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کس راہ کے راہی ہیں؟ میں اور آپ کس جگر کے مسافر ہیں؟ میں اور آپ کس سڑک پہ چل رہے ہیں؟ اگر اللہ کی توحید سمجھ آنے کے باوجود، اللہ کا قرآن سمجھ آنے کے باوجود صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ماما کیا کہے گی، بابا کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، جماعت کیا کہے گی، ملک کیا کہے گا، قوم کیا کہے گی، تو پھر سمجھ لیجئے ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو اس اہل نار کا ہوا۔ کامیاب کون ہے؟ جس کے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا پڑ جائے، پھر وہ نہ دیکھے زمین پہ کون کون ناراض ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھے میرے اس عمل سے عرش والا تو ناراض نہیں ہو رہا۔ ساری دنیا کی ناراضگی قبول ہے، ساری دنیا کی دشمنی قبول ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، عرش والے کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ عرش والے رب کی دشمنی لی جا سکتی۔ جس کا اللہ دوست ہے اسے کسی اور دوست کا ضرورت ہی نہیں، اور جو اللہ کا دشمن بن جائے، جو اللہ کے قرآن کا دشمن بن جائے، جو اللہ کی توحید کا دشمن بن جائے، اس کو نجات کون دے سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنو، جب بھی اللہ کی توحید کی باتوں کو سنو، فوراً اس پہ قابو ہو جاؤ۔ بہت بڑی بربادی ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر سمجھ کر پھر نہ مانے۔ یہودیوں نے یہی تو کیا۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی، آخری نبی آنے والا، اس کی نشانی یہ بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، ان کا نام تک بتایا، سیأتی من بعدی اسمہ احمد، احمد نام کا آنے والا ہے میرے بعد۔ یہودیوں کو اللہ کے نبی کا علم تھا، اللہ کے نبی کی صفات کا علم تھا، پھر سارا علم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ صرف تکبر، صرف بڑائی، صرف برادریزم کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوا، اسماعیل کی نسل میں سے کیوں ہوا؟ برادریزم، ہماری برادری کا نہیں، ہماری قوم کا نہیں، اور کوئی لڑائی نہیں، اور کوئی اختلاف نہیں، بنیادی اختلاف یہی کہ یہ نبی ہماری برادری میں سے۔ پھر نتیجتاً اللہ کا جتنا غضب ان یہودیوں پر ٹوٹا اور کسی پر نہیں ٹوٹا۔ جنگ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ جو مدینے میں آباد ہے، ان سے معاہدہ ہے تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ ہم پہ حملہ اگر کوئی باہر سے کرے تم ان کی مدد کرو گے۔ لیکن خندق کی جنگ میں ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑ ڈالا، دشمنوں کی مدد بھی کی، اور اندر سے مسلمانوں کے محلے میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو ڈرایا دھمکایا، ان کے مال کی چوریاں شروع کی۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو فتح دی، صحابہ کامیاب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قبیلے کا جا کر حصار کر لیا، یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، ان کے مردوں کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی
ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک یہودی بوڑھا اندھا زبیر نامی وہ بھی قیدیوں میں شامل ہے. اس یہودی زبیر نے حضرت ثابت بن قیس پر زمانہ جاہلیت میں کچھ احسان کیے تھے. انہوں نے اس بوڑھے یہودی کو دیکھا تو فوراً اس کے احسانات یاد آئے. اس کے پاس جا کر کہنے لگے اے زبیر مجھے پہچانتے ہو جانتے ہو؟ اس نے آواز سے فوراً پہچان لیا کہ تم ثابت ہے. کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ پر فلاں فلاں احسان کیا تھا, چاہتے ہو آج تمہارے احسانوں کا بدلہ دوں؟ کہا اس سے بہتر اور کون سا موقع ہے. حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اس زبیر اندھے نے, اب یہ اندھا یہودی خود تو نہیں لڑ سکتا, اندھا تھا, لیکن اپنے یہودی فوجیوں کی مدد کرتا تھا, کبھی اسلحہ دے کر کبھی مال دے کر تیر ان کو پہنچاتا تھا. اس جنگ پہ راضی تھا, ان کا ساتھی تھا, خود نہیں لڑ سکتا تھا لیکن مال سے اسلحے سے اپنے فوجیوں کی مدد کرتا تھا. حضرت ثابت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں, اے اللہ کے نبی میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیجیے. حضرت ثابت سفارش کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیا. حضرت ثابت خوشی خوشی آئے, کہنے لگے زبیر خوش ہو جاؤ, اللہ کے نبی نے تمہاری جان بخشی کر دی, جاؤ تم آزاد. اب یہ تھوڑا سا چلا اور چلنے کے فوراً بعد اس کو اپنی بیوی یاد آئی. کہنے لگا ثابت اگر احسان کرنا ہے تو پھر میری بیوی کو بھی چھپا کر لاؤ, میں بوڑھا اندھا میں کہاں جاؤں گا. اس نے کہا یہیں ٹھہر. حضرت ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے اللہ کے نبی یہ بوڑھا ہے, اندھا ہے, نابینا ہے, اس کی بیوی کو بھی آزاد کر دو. آپ نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا. یہ پھر چلا, پھر چند قدم رک کر کہتا ہے ثابت اگر احسان کرنا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کے بغیر ہم دونوں ماں باپ کی زندگی کیسی زندگی ہوگی, اگر احسان کرنا ہے تو میرے بچوں کو بھی چھوڑا. حضرت ثابت اس کو پھر وہی چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی یہ بوڑھے ماں باپ ہیں, بغیر اولاد کے ان کا کیا جینا, ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کو بھی رہا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا. دیکھیے برادری عزم کس طرح انسان پر غالب آئی. حضرت ثابت نے آ کر کہا جاؤ تمہیں زندگی مبارک ہو, تم بھی آزاد ہو گئے, تمہاری بوڑھی تمہارے معصوم بچے بھی آزاد ہو گئے, تمہاری بیوی بھی آزاد ہوگی. وہ چند قدم چل کر پھر رک کر کہتا ہے اگر مدد کرنی ہے تو پوری کر. ان بوڑھی زندگی میں ان بچوں کو لے جا کر کہاں رہوں گا, کہاں کھلاؤں گا, کہاں سے پالوں گا, میرا مال تو سارا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا, میرا مال بھی چھڑوا کر. حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اللہ کے نبی یہ بوڑھا آدمی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ کہاں سے کھائے گا, کہاں سے پیے گا, آپ مہربانی فرمائیے, جہاں اتنی مہربانی کی اس کا مال بھی دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال دیا. اب یہ مال لے کر حضرت ثابت کہتے ہیں خوش ہو جا, مال بھی مل گیا, بیوی بھی مل گئی, بچے بھی مل گئے, جا مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں نکل جا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار. یہ تھوڑا سا چلتا ہے اور چلتے ہی کہتا ہے ثابت ایک بات پوچھوں. کہا کیا؟ بربادی ہو تیرے لیے, اب کیا بات ہے؟ کہا وہ ہمارا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اسد, اس کا کیا بنا؟ کہا مسلمانوں نے قتل کر دیا. کہا قتل ہو گیا؟ کہا